تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رزق یا مال اور دولت یا دنیا یہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اللہ تعالیٰ ہی ہے کسی کو غنی بنا دیتا ہے اور کسی کو کمزور بنا دیتا ہے مال و دولت کے اعتبار سے۔ اور دنیا کے اندر مسلمان، غیر مسلم، کافر، سب کے درمیان میں ایسے لوگ موجود ہیں، کچھ غنی اور مالدار ہیں اور کچھ کمزور اور نادار ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ ایک طرف اتنے غنی اور مالدار صحابہ کہ اللہ کے حضور کے دربار میں 300 اونٹ ایک وقت میں لا کر قربان کر گئے، ایسے غنی اور مالدار صحابہ۔ اور دوسری طرف ایسے بھی ہیں کہ کفارہ ادا کرنا ہے کسی چیز کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دیے، کھا لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ ادا کرو۔ کفارہ کیا ادا کرو کہ 2 مہینے کے لگاتار پہ روزے رکھو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے ایک روزہ برداشت نہیں ہوا، میں 2 مہینے کے لگاتار کیسے رکھوں گا؟ تو فرمایا کہ پھر اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو مالی طور پر بڑا کمزور ہوں، کیسے کھلاؤں؟ اور ابھی اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب کھجورے لے کر کے آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے تقسیم کر دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کون کہاں ہے وہ صحابی جو بھی تھوڑی دیر پہلے جن کو کفارے کا سوال جنہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہا یہ کھجورے لے جاؤ اور لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ نادار اور کمزور مالی اعتبار سے کوئی اور نہیں ہے۔ ظاہر میرے پاس اپنے پاس گھر میں کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں ہے اور میں جا کر لوگوں میں تقسیم کرتا پھروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ غنی اور مالدار اس درجے کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے جس چیز کا مطالبہ کیا لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ کہ ایسا صحابی بھی ہے کہ ایک جوڑا جو صبح پہنتا ہے شام کو دوبارہ زندگی کے اندر اس کو نہیں پہنتا، اور شام کو اگر پہن لے تو دوبارہ پھر اس کو زندگی کے اندر صبح کبھی نہیں پہنتا۔ یعنی اتنی اس کے پاس وسعت ہے مالی اعتبار سے۔ لیکن جب غزوہ احد کے اندر کوئی صحابی شہید ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس کے جسم کے اوپر جب کپڑا ڈالا گیا، جب اس کے جسم پر کپڑا ڈالا گیا تو وہ کپڑا اگر سر چھپاتا ہے تو پاؤں نہیں چھپاتا، اور اگر پاؤں چھپاتا ہے تو سر نہیں چھپاتا۔
لیکن زندگی انہوں نے مال اور دولت اور ٹھاٹ باٹ سے گزاری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان فرما دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا بعد کا زمانہ ہو، دونوں طرح کے لوگ اس دنیا کے اندر موجود رہے ہیں اور آج بھی ہیں. میں نے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من غنی یطغینی، اے اللہ میں ایسے غنا سے، ایسے مال اور دولت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے، جو مجھے سرکش بنا دے. اگر مال جمع کرنا یا کمانا یہ ناجائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کی فضیلت نہ بیان فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال کمانا نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے. نماز، روزہ، زکات، حج کے بعد سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ حلال کمانا. تو کمانا یا حلال اپنے پاس جمع کرنا یہ کوئی شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. دعا کیا فرمائی؟ اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنا، اے اللہ مجھے سرکش بنا دینے والے غنا سے بچانا، مجھے سرکش بنا دینے والے غنا سے بچانا. ومذلۃ الفقر، اور اے اللہ مجھے ایسے فقر سے بھی بچانا جو مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دے. ذلت دینے والے فقر سے بھی بچانا اور سرکش ہو جانے والے غنا سے بھی بچانا. یہ ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی؟ یہ ساری دعائیں کرنے کی وجہ کیا تھی وہ اصل بتانا مقصود. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا پیغام لے کر آئے، اگر اپنی امت کو پیغام دعوت دیا، دین کی طرف بلایا، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہا، کامیابی کا راستہ صرف لا الہ الا اللہ کو قرار دیا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھٹلایا گیا تھا، انکار کیا گیا تھا، قرآن مجید نے اس کی وجہ بیان فرمائی. ابتدائی طور پر انکار کرنے والے کون تھے؟ ابو جہل انکار کرنے والے، ابو لہب انکار کرنے والے. تو ان لوگوں نے جو اسلام کو جھٹلایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، وہ انکار کی وجہ کیا تھی، کیوں انکار کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتلایا ہے جو میرے تلاوت کی. فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگرچہ اس وقت ابتدائی طور پر انکار کرنے والے تو وہ 2 4 5 8 10 لوگ ہوں گے جو قریش کے سردار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں لکھے، ان کے نام نہیں لکھے، اس لیے کہ اگر ایک ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا تو کوئی نہ کوئی ابو جہل آج بھی موجود ہے. اگر کوئی ابو لہب اس وقت موجود تھا تو وہ آج بھی موجود ہے. کوئی عتبہ اور شیبہ اس وقت تھا تو اس کا نام آج کچھ اور ہوگا، لیکن عادتاً، فطرتاً، اخلاقاً وہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ کے طرف پر چلنے والا ہوگا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات دے کر دوبارہ وحی کی جو تیسری وحی نازل فرمائی، پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 آیات، پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی کچھ آیات، اور پھر اس کے بعد جا کر کے یہ والی آیات جب نازل فرمائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور تسلی دے کر فرمایا
کہ ان الانسان لیطغی، انسان جو ہے یہ سرکش ہے۔ انسان کیا ہے؟ سرکش۔ اچھا انسان سرکش کیوں ہے؟ اس نے یہ سرکشی کیوں دکھائی ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی مانتا ہے، امین بھی مانتا ہے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتا بھی ہے، آپ کی بات پر اعتماد بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر اس کے باوجود اس نے سرکشی کیوں دکھائی ہے؟ فرمایا الرآہ استغنا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس برادری ہے، میرے پاس جتھا ہے، میرے پاس مال اور دولت ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس دنیا ہے، مجھے کسی کے ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کچھ کر سکتا ہوں اپنے مال اور دولت سے، اپنی سرداری سے، اپنی اس جتھے سے، اپنی برادری کے سر پر سب کچھ کر سکتا ہوں، لہذا وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ جب وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا تو وہ اللہ کے دین کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ تو ابو جہل نے 1400 سال قبل جو اللہ کے حضور کا دین نہیں مانا، اس کی وجہ قرآن نے کیا بیان فرمائی؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے میں کسی کا محتاج نہیں، میں خود کا مہمان ہوں، مجھے کون نیچا دکھلا سکتا ہے؟ وہ تو بدن کے اوپر قتل ہونے کا وقت ہے اس کا، اور اتنی بدے خانی ہے اس کے اندر کہ گردن اتاری جا رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری گردن ذرا بڑی کر کے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے۔ اتنی اس کے اندر اکڑ ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر اکڑ ہے کہ وہ بڑوں کے سامنے بھی بڑی دلیری کے ساتھ اور سیدھا چوڑا کر کے گزرتا ہے۔ کیوں اکڑ ہے اس کے اندر؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ محتاج نہیں، میں بے نیاز ہوں، اور یہاں سے ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، یہاں سے سب کچھ جنم لیتا ہے۔ برائیوں کی جڑ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو عقل کامل سمجھ لے، عقل کل سمجھ لے کہ جو کچھ ہوں میں ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو وہ پھر دین کا بھی نہیں رہتا، دنیا کا بھی نہیں رہتا۔ نہ وہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا، وہ کسی اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو عبرت کا نشان کیسے بنایا؟ عبرت کا نشان کیسے بنایا کہ مسلمان ہے صرف 313، دنیاوی اعتبار سے اسباب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور بدر کا پہلا مارکا ہے، تربیت یافتہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 70 بڑے بڑے چن کر اس میدان کے اندر سب کو ہلاک کروا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے نیاز سمجھنا شروع ہو گئے، غیر محتاج سمجھنا شروع ہو گئے، اور اس کی سب سے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ مال اور دولت، پیسہ، یہ جو خیال دل میں آ جاتا ہے نا کہ میرے پاس اگر پیسہ آ جائے تو میں کسی کا محتاج نہیں رہوں گا، یہ دراصل آج کل کے ہندو پائے جاتے ہیں ان کا عقیدہ ہے جو ہمارے اندر منتقل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں لکشمی دیوی، پیسے کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیوی، معبود، اس کی عبادت کرتے ہیں باقاعدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذمومان لا یشبعان، دو حریص ایسے ہیں کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک مذموم فی العلم لا یشبع منہ، ایک علم کا حریص ہے کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، وہ علم حاصل کرنے کے لیے جہاں تک جا سکا جائے گا۔ ہمارے ایک استاد ہیں مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب، کئی لوگ جانتے ہو کہ ضرب مومن اخبار میں ایک عرصہ تک مضامین ان کے چھپتے رہے، اور بڑی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تصنیفات۔
کراچی اب جامع الرشید میں پڑھتے تھے تو اچانک غائب ہو گئے مدرسے سے. غائب سے مراد طلبہ کی نظروں میں غائب ہو گئے, اساتذہ کو تو بتا کے گئے ہوں گے, اچانک کسی کو پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی معلومات نہیں ہے, اور طرح طرح کی افواہیں. کچھ عرصے بعد واپس تشریف لائے تو ہماری درسگاہ کے اندر بیٹھے تھے, کسی نے سوال کیا کہ آپ غائب تھے, کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت خود بڑے استاد ہیں, استاد الحدیث ہیں, بخاری شریف پڑھاتے ہیں جامع الرشید کراچی میں, اور یہ افتاء جو ہے فتویٰ دینے کا کورس, اس کا سب سے مضبوط افتاء ان کے پاس ہے کراچی. بڑے پورے پاکستان سے جو پوزیشن ہولڈر طلبہ ہیں وہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, بڑا مضبوط نظام ہے ان کا. لیکن ہم نے جب پوچھا, استفسار کیا کہ کہاں چلے گئے, فرمایا میں پڑھنے کے لیے گیا, میں پڑھنے کے لیے گیا تھا. مرحوم فی العلم لا یشبع منہ, وہ بخاری شریف کے مسند پر بیٹھ جائے گا, لیکن اگر علم کی حرص اس کے اندر ہوگی پھر بھی وہ پڑھنے کے لیے جائے گا. اور پڑھنے کے لیے کہاں گئے؟ افریقہ کا کوئی ملک ہے موریتانیہ, اس کے اندر چلے گئے. پھر ہم نے پوچھا حضرت تھوڑی بہت کارگزاری وہاں کی سنائے. فرمایا میں 4 سے 5 ماہ کے اندر وہ چیزیں پڑھ کے آیا ہوں جو لوگ 4 سال کے اندر پڑھتے ہیں, اور 18 گھنٹے 22 گھنٹے جاگ کر کھڑے ہو کر میں نے احادیث یاد کر کے اپنے اساتذہ کو سنائی ہے اور ان سے اجازت لے کر کے آیا. اور وہاں کے جب خان خوب, یعنی اگر پاکستان کے اندر یا ترکی کے اندر ان کی بہت ان کی سنی جاتی ہے, ان کو اسپیشل ویزوں کے اوپر حکومت کی طرف سے بلایا جاتا ہے, وہاں بڑے بڑے ان کے پروگراموں کے اندر شرکت کرتے ہیں, کورس کرواتے ہیں, جا کر فقہ پڑھاتے ہیں. فقہ کی جو سب سے مشہور کتاب ہے ہدایہ فقہ حنفی کی, اس کے اوپر ان کا بڑا کام ہے, زبان یاد ہے ان کو کتاب. ترکی کے اندر سرکاری سطح پر جا کر پڑھاتے ہیں. خود فرمانے لگے کہ مجھے ترکی نے باقاعدہ یہاں سے اعزازی طور پر ڈاکٹر کی ڈگری جاری کرنے کی آفر کی ہے کہ ہم آپ کو ڈگری دیتے ہیں جو ڈاکٹر کے برابر ہوگی. کہا کہ مجھے عالم بننا پسند ہے, قرآن کا حافظ بننا پسند ہے, اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانا پسند ہے. مرحوم فی العلم لا یشبع منہ, جس کو علم کا حرص ایک دفعہ لگ جائے اس کا پیٹ نہیں بھرتا اس سے. تو ہم نے پوچھا کہ وہاں کے حالات سنائے. فرمانے لگے کھانا ایسا ہوتا ہے کہ بالکل پانی جیسے, بڑے بڑے تغاری ٹائپ پلیٹیں ہوتی ہے, اور روٹی نام کی تو وہاں لوگ روٹی سے واقف بھی نہیں, ایک اور سی چیز ہوتی ہے, ایسے دال پکی ہوتی ہے, اس کو ایسے کر کے کھاتے ہیں. ایسا عالم جس کے پاؤں کے نیچے علماء اپنے سر رکھنے کو تیار ہے, جو جہاں جائیں لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار ہے. آؤ بھگت اتنی کہ لوگ وقت نہ ملے ان کو, دین پر کام اتنا کہ ان کی مثالیں دنیا دے. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ایک ایسی چیز افریقہ کے ایک دور دراز ملک کے اندر پڑھائی جا رہی ہے جو کسی اور دنیا کے کسی کونے پر نہیں ہے, تو وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر نامعلوم بن کر وہاں پڑھنے کے لیے چلے گئے. یہ ہے علم کی حرص اور علم کی پیاس جو کبھی بھی پیٹ کے اندر بجھتی ہے. اور دوسرا فرمایا کہ وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا, دنیا کا جو منہوم ہے, حدیث ہے, اس کی بھی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی, کبھی اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک وادی اس کو دنیا کی مال اور دولت کی پوری وادی بھر کر دے دی جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ مجھے ایک اور مل جائے, 2 مل جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ مجھے تیسری مل جائے. اور فرمایا ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ آدمی دولت کا پجاری بن جاتا ہے. تو قرآن مجید میں سورہ نجم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, فرمایا اس کا یہی مطلب ہے کہ دولت کے پجاری مت بنو,
وہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو ابو جہل کے انکار کی جو سب سے پہلی وجہ بیان کی گئی ہے، فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو غیر محتاج، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا شروع ہو گیا۔ اور جنہوں نے مال دولت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار سمجھا، اللہ کا تابع سمجھا، اللہ کا محتاج سمجھا، صرف اللہ کی ذات کو بے نیاز سمجھا، ان کی مثالیں یہ ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ ایک صحابی ہے، اس کا خون اتنا قیمتی ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کی بیعت اپنے ہاتھ پر لے لی۔ فرمایا میرے اس صحابی کا اگر خون کیا گیا تو میں محمد اس کے خون کا بدلہ لے کر جاؤں۔ اور صحابہ سے بیعت لی کہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک اس کے خون کا بدلہ نہ لیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کی تعین فرمائی، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے رسول اللہ کا ہاتھ، درمیان میں ان 1400 لوگوں کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، ان 1400 لوگوں کے اوپر اللہ کا بھی ہاتھ ہے، اللہ بھی اس کے اوپر تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ اس کے خون کا بدلہ لازمی دلوائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال اور دولت کے اوپر گھمنڈ نہیں کیا، مٹے ہوئے لوگ تھے، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ۔ فرمایا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ، تجارتی قافلہ شام سے چلا کرتا تھا تو مدینے کے اندر اس کے اثرات نظر آیا کرتے تھے۔ قافلے کا ایک سرا شام میں ہوتا اور پہلا سرا مدینے کے قریب ہوا کرتا تھا، اتنا بڑا ان کا قافلہ تجارت کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور جب قبر کے روایات کے اندر آتا ہے، جب کسی کی قبر کے اوپر سے گزرتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی۔ یہ کس لیے کیوں تھا؟ ان کی حالت یہ کیوں تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اچھے آدمی کی سرکشی اچھے آدمی کی علامت نہیں، سرکش ہو جانا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لینا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، مال اور دولت ہے تو میں دنیا کا ہر کام کر لوں گا، مجھے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مفتی تقی اسماعیلی صاحب رحمۃ اللہ حفظہ اللہ نے ایک بڑی بہترین بات ارشاد فرمائی، بہت بہترین بات۔ فرمایا اگر آدمی ایک لقمہ بھی اٹھا کر اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے نا تو اخروی اعتبار سے تو اللہ کا محتاج ہے ہی، آخرت کے اعتبار سے، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ جتنا مرضی مال اور دولت اور پیسہ اس کے پاس آ جائے، جو مرضی آ جائے، وہ دنیا میں کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ فرمایا کہ ایک لقمہ بھی اٹھا کر اگر وہ اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے اور اگر وہ اس کے اندر غور کرے کہ یہ کب کسی نے بیج بویا تھا اپنی کھیتی کے اندر، پھر دوسرے آدمی نے اس کو کاٹا ہوگا، پھر تیسرے آدمی نے اس کو پیسا ہوگا، پھر چوتھے آدمی نے اس کو اٹھا کر پیک کیا ہوگا، مل کے اندر گیا ہوگا، پھر وہاں سے کسی ایک دکان پر، پھر دوسری پر، پھر تیسری پر، کرتے کرتے یہاں پہنچا، پھر کسی نے گوندا، پھر روٹی پکی، تب اس کے پاس تیار ہو کر کے آئے۔ تو یہ آدمی جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے کہ میں پیسے کی وجہ سے کسی کا محتاج نہیں ہوں، وہ ایک لقمہ کھانے کے اندر کتنے لوگوں کا محتاج ہے۔ فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر قحط آ جائے، اللہ تعالیٰ یہ فصلیں اگانا چھوڑ دے، یہ زمینیں بنجر ہو جائے، تو پیسے کو کھا کر تو اپنا پیٹ نہیں بھرا جا سکتا۔ پیٹ بھرنے کے لیے اللہ کی کوئی نہ کوئی غذا تو چاہیے جو اللہ نے زمینوں کے اندر اگائی ہو۔ تو آدمی محتاج ہے یا نہیں اس چیز کا؟ آدمی محتاج ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے، انسان ذات، کوئی بشر ذات ایسی نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ میں اپنے برادری کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے مال اور دولت کی وجہ سے بے نیاز ہوں۔
قطعاً بھی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مال حاصل کرنا، مال کمانا، جمع کرنا یہ شریعت کے اندر ممنوع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اس مال کی وجہ سے دل کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جانا، تکبر پیدا ہو جانا کہ انسان کسی کو 2 ٹکے کا نہ سمجھے، 2 ٹکے کا کسی کو اپنے مقابلے میں نہ سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی کہ دنیا کے اندر ہمارے سامنے مثالیں کہ ایک بھائی امیر کبیر ہے، سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوا، اور اسی کا بھائی بیچارہ غریب ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، وہ بھی دیہڑی کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، مزدور آدمی ہے، اور اس آدمی جو امیر آدمی ہے اس کے دل کے اندر کبھی خیال نہیں آیا کہ میرے اس بھائی کا میرے اوپر کچھ نہ کچھ حق ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ ہم ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، نبی علیہ السلام سے صحابہ نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ کدھر خرچ کریں، پیسے کہاں خرچ کریں، اپنا صدقہ تو بعد کی بات ہے، ویسے جو ہم عطیات دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، کہاں خرچ کریں؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، بات بیان ہے۔ سب سے پہلا حق والدین کا، اس کے بعد تمہارے بھائیوں کا، قریبی رشتہ داروں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، اور اس کے بعد اپنے جو دیگر اعزاء اور اقارب ہیں، پھر جا کر یتیموں، مسکینوں، اداروں کا اور ان چیزوں کا نمبر آتا ہے۔ اور اگر ہم وہاں دور تو پہنچ رہے ہیں اور قریب والوں کو نہیں دے رہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ دینا تو دور کی بات ہے، یہاں تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر ایک بھائی کمزور ہے یا بہن کمزور ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حصہ صاف کر لیا جائے۔ مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دیر اسماعیل ایمان کے کالے میں فرمانے لگے، میرے پاس کچھ لوگ تھے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہم وراثت کے سلسلے میں ایک فتویٰ لکھوانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ تو کہا، میں نے کہا آ جائیں۔ تو ان کے بہنوئی کو بھی پتا چلا کہ یہ وہاں جائیں گے فتویٰ لکھوانے کے لیے، تو بہنوئی نے فون کر کے کہا کہ حضرت وہ فلاں لوگ فتویٰ لکھوانے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ اتنی بہنیں ہیں اور اتنے بھائی ہیں۔ تو جب وہ آئے، آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہمیں فتویٰ لکھ کر دے دیں کہ ہمارے والد نے اتنی دولت چھوڑی ہے، وہ ہمارے درمیان کیسے تقسیم ہو، کیسے؟ یہ سرکشی ہے، یہ ابو جہل کے نقشے قدم پر چلنے والے لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم بے لحاظ ہیں، ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کر لیں۔ یہ سرکشی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس کی بڑی سخت پوچھ ہوگی۔ فرمایا دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی کی ایک بالش زمین پہ قبضہ کرے گا، ایک بالش کی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توڑ بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیں گے، 7 زمینوں کا توڑ بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے آ کر جب مجھے کہا، میں نے پوچھا کہ کتنے وارث ہیں، تو وہ کہنے لگے جی بس اسی طرح ہی پڑا، ہم 3 ہی بھائی ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم 3 ہی بھائی۔ تو کہا بہن کوئی نہیں ہے؟ کہا بہن ہے لیکن اس کا حصہ والد صاحب نے دے دیا تھا۔ کیا کہا؟ بہنوں کا حصہ والد صاحب نے دے دیا۔ وہ کیسے دے دیا تھا والد صاحب نے حصہ؟ کہا کہ وہ جہیز دے دیا تھا ان کو، یہ ان کو جہیز دے دیا۔ یہ ایک عمومی یقین جانے بڑے بڑے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے جب آتے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ بڑے صوفیاء اور ماتوں کے اوپر محراب بہنوں کے حصے دبا کر کے بیٹھے ہوئے، ایسی کون سی بات ہے قبول ہوتی؟
کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی اللہ کے بندوں کا حق دبا کر کے بیٹھنے والی۔ اور کہنے لگے کہ والد صاحب نے جہیز کی شکل میں اس کا حق اس کو دے دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا مال اس کی رضامندی کے خلاف استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بھائی ان کو تانے دیتے ہیں کہ اگر تم نے حصہ مانگا تو ہم ناراض ہو جائیں گے، آج کے بعد ہمارا تو دیں گے، تمہیں زمین دے دیں گے لیکن تعلق ختم، ہمارے گھروں میں آنا جانا تمہارا بند۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ یہ فرعونیت ہے۔ یہ اس وقت اگر ایک فرعون تھا تو آج بھی میں اور آپ کی شکل میں ایک فرعون موجود ہے، جس کا بس چلتا ہے وہ سرکش بن کر کے اپنے مال کے اوپر بیٹھا ہو، ناگ بن کر بیٹھا ہو۔ یہ ابو جہل کی علامت قرآن نے بیان فرمائی، جو اس نے دین کو نہیں مانا نا، یہ دین کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، وہ نہیں مانتا بھائی میرے باپ نے چھوڑی ہے، میں جانوں میری بہن جانے میں قبضہ کر کے بیٹھوں، نہیں مانتا میں۔ تو ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ میں نہیں مانتا، بس کیا کر لو گے؟ یہ ابو جہل کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ دین کو جو اس نے نہیں مانا وہ سرکشی کی وجہ سے نہیں مانا، اور اگر آج بھی ہم دین کا کوئی حکم نہیں مان رہے تو وہ سرکشی کی وجہ سے نہیں مانا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت نے میرے سے پوچھا کہ تمہاری شادیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ تو کہا جی ہوئی ہیں۔ تو تمہیں مکان کس نے بنا کر کے دیے؟ شادیاں کس نے کروائی ہے؟ جی والد صاحب نے کروائی ہے، روٹی کا خرچہ انہوں نے دیا۔ تو کہا کہ جب تمہاری شادیوں میں بھی باپ نے خرچہ کیا ہے، بیٹی کی شادیوں میں بھی باپ نے خرچہ کیا ہے، تو پھر تو ساری وراثت اٹھا کر کسی غریب مسکین کو دے دو، پھر تو تمہارا حق بھی نہیں پہنچتا، پھر تم کیوں قبضہ کر کے بیٹھے ہو ان کے اوپر؟ یا تو تقسیم کرو برابر برابر، تو یا پھر یہ بہانے ہیلے بہانے شریعت کے آگے کرنا چھوڑو۔ تو یہ مال اور دولت حاصل کرنا لینا کوئی ممنوع نہیں ہے، جتنا زیادہ آپ جمع کر سکتے ہیں کریں، لیکن اس کی وجہ سے سرکشی نہ آئے، اس کی وجہ سے دل کے اندر خوف خدا دور نہ ہو، اللہ سے تعلق نہ۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد دل سے نہ نکلے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنا، اے اللہ میں سرکش بنا دینے والی مالداری سے پناہ مانگتا ہوں، ایسی مالداری مجھے نہیں چاہیے جو مجھے سرکش بنا دے۔ اور فرمایا ومن مذلۃ الفقر، اور ایسے فقر اور غریبی سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دے۔ یہ دعا مانگنے بھی رہنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق